بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ۔ اور آج میرے ساتھ موجود ہے جامعہ تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی کے استاذ الحدیث حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب، اور آج ہم ان سے ایک انتہایت ہی اہم موضوع اور جو عنوان ہے کہ احترام رمضان، آج ہم اس حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ شاہ صاحب، آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ رمضان آنے سے پہلے ایک تو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم مطالعہ کرتے آپ وسلم جو 2 مہینے پہلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو اگر اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے 15-20 سال پہلے کی طرف چلے جائیں، 10 سال پہلے کی طرف، تو پھر بھی لوگ رمضان سے کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ رمضان سر پہ آ جاتی ہے اور لوگ جو ہے وہ اس طرح کا اہتمام اور احترام نہیں ہوتا کہ جو ماضی میں دیکھنے کو ملتا تھا؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ علماء کرام کا تعارف بھی ہو جاتا ہے اور علماء کی آواز لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے میرے بھائی بہنیں ناواقف ہوتے ہیں، لیکن جب علماء کرام کو سنتے ہیں تو وہ باتیں ان کے نالج میں آ جاتی ہے اور وہ دین سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب تک جیسے زمانہ گزر رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے۔ بے شک مادی لحاظ سے زمانہ ترقی کرتا ہوگا، لیکن روحانی تنزل شروع ہے جی، اور یہ جو روحانی تنزل ہے، اس سے لوگوں میں وہ جذبہ نہیں رہا جو پہلے کبھی لوگوں میں ہوتا تھا۔ جی شروع اسلام میں 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، جب کہ وہ مادیت کا دورہ نہیں تھا اور کھانے پینے کی اشیاء بھی ایسے وافر مقدار میں نہیں تھی، 24 گھنٹے کا انہوں نے روزہ رکھا۔ جی بالکل۔ اور ان کی بے ہوشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور مشکل کی وجہ سے ہمارے لیے آسان کر دیا جی کہ صرف دن کا روزہ ہے بھائی، انتہائی سحر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہے، اور ثواب وہی ملے گا جو 24 گھنٹے جو 24 گھنٹے کا ثواب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ 30 روزے ہیں، اگر مہینہ 29 کا ہوا، یعنی معنی یہ ہے کہ مہینے کا روزہ 29 کا ہوا تو بھی حدیث میں ہے کہ 30 کا ثواب ملے گا، جی، اور 30 کا ہوا تو تب بھی 30 کا ثواب ملے گا۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، رحم ہے۔ لیکن چونکہ مادیت کے دور میں لوگوں نے روحانیت کو چھوڑ دیا اور سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ بس یہ جو کھانا پینا ہے اور یہ جو عیش و عشرت ہے، یہ زندگی ہے۔ جی حالانکہ کافر بھی اس بات کا قائل ہیں، جو اللہ کا منکر ہے وہ بھی موت کا قائل ہے۔ جی بالکل۔ تو موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کی تیاری تب ہی ہوگی کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو خوش دلی سے اپنے لیے سعادت سمجھ کر قبول کرے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رمضان شریف میں جو رمضان کے روزے کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے سعادت نہیں سمجھتے۔ اور اسلام کے 5 ارکان میں سے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک رکن جو ہے نا وہ روزہ ہے۔ جی اب یہ ہے کہ چھت 5 پلروں پر ہے، تو ایک پلر اگر گر جائے تو لوگ تو اس جگہ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے بھائی کہ چھت گرنے والی ہے۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 ارکان پہ ہے، اس میں ایک روزہ ہے۔ اور روزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں اور جو امت کو بتائے ہیں وہ بے انتہا ہیں۔ جی جی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا بھائی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہے کہ بھائی میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ آج فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا بدلہ ملے گا، اور روزے دار کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا بدلہ ملے گا۔ وہ بدلہ اللہ خود اپنی اس شان کے مطابق۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں۔ ایک تو ہم کمزور ہیں نا، ضعیف ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے نیت کے ساتھ جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو مغرب میں خوشی ہوتی ہے، افطار کے ٹائم میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 2 خوشیاں ہیں۔
ایک افطار کے ٹائم ہے اور ایک جب اللہ سے ملے گا کہ اللہ جب اپنے شان کے مطابق اس کو بدلہ عطا فرمائے گا تو اس وقت اس کو کتنی خوشی آج ہوگی۔ کے دن جب ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے آپ کو خود انعام دیں گے تو پھر ہم کہتے ہیں کتنا بڑا انعام پھر وزیر اعظم تو ہمارا جیسا مسکین ہے، لاچار اور فقیر ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ لیکن لوگوں کا ذہن تو چلا جاتا ہے کہ بھئی کتنا انعام دے گا، عام آدمی سے تو بڑھ کر وزیر اعظم، بڑھ کر پھر دے جب گا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے مطابق اپنی شان کے مطابق بادشاہوں کا بادشاہ انعام دے گا، اور وہ آج ہمیں بھی نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں پتہ۔ نہیں پتہ ہے۔ تو اس کی لوگ جو ہے نا توہین کرتے ہیں، اور یہ آپ نے بھی سنا، ہمارے ناظرین اور سامعین نے بھی سنا ہوگا کہ یہ مہمان ہے، یہ رمضان کریم مہمان ہے، مہمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ چلا جاتا ہے۔ تو مہمان کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تو مہمان کا اکرام یہ ہے کہ ہم روزہ ضرور رکھیں، جی اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ جی۔ اب اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آئے اور وہ مہمان ہمارے لیے تحفے، تحائف، فروٹ، چیزیں لائے تو ہم اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں، بالکل اپنے کھانے پینے کو قربان کرتے ہیں تاکہ مہمان خوش ہو جائے۔ خوش ہو جائے۔ تو یہی ہے نا کہ رات کو تراویح پڑھنی پڑتی ہے، آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ رات کو جو ہے نا وہ تہجد پڑھنی پڑتی ہے، آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اب تو ایسے بھی لوگ ہیں نا جو روزے رکھنے والے بھی ہیں لیکن وہ پورا دن سوئے رہتے ہیں۔ بھئی یہ کون سا روزہ ہوا کہ آپ پورا دن سوئے رہے؟ بلکہ نہیں، آپ جتنا زیادہ ہو سکے عبادت میں مشغول رہے۔ اس کا اکرام یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ صلاۃ تسبیح پڑھے، تہجد پڑھے، توبہ استغفار کرے۔ یہ رمضان شریف کا اکرام ہے۔ اور بے حرمتی جو لوگ اب کر رہے ہیں اور بے احترامی جو لوگ کر رہے ہیں، اس پر تو میں معذرت کے ساتھ ایک مثال دینا چاہوں گا کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہندو اور مسلم دو قومیں بڑی تھی اور یہ رہ رہی تھی۔ بالکل۔ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، کوئی ہندو جس کا اللہ کی ذات پہ بھی یقین نہیں ہے اور ہمارے روزے پہ اس کا یقین نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے کہ ان کا بھی روزہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے روزے پہ، ہمارے رمضان پہ ہندو کا یقین نہیں ہے، لیکن وہ کسی مسلمان کے سامنے رمضان میں احترام کی وجہ سے پانی نہیں پیتا تھا، احترام کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ آج مسلمان اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ ہندو جتنا احترام بھی رمضان کا نہیں کر رہا ہے، بلکہ لوگوں کے سامنے کھانا پینا شروع کر دے گا۔ لوگوں کے سامنے آپ اسپتالوں میں جائیں، تھوڑا سا پہلے عرصہ ایسے ہوتا تھا کہ احترام رمضان آرڈیننس جاری ہوتا تھا اور باقاعدہ طور پہ پولیس والے گشت کرتے تھے کہ کوئی رمضان کی بے حرمتی نہ کرے۔ ابھی تو میں ارباب اقتدار سے کہوں گا کہ یہ پنجاب کے ہیں یا مرکز کے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی غضب کو دعوت نہ دے۔ جو لوگ رمضان کی بے احترامی کرتے ہیں وہ اللہ کی غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے کہ وہ آدمی جو اس پر رمضان کا مہینہ آ جائے اور اللہ سے مغفرت اپنی نہ کروائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ آمین کا ہے، ایک فرشتوں کا سردار، دوسرے انسانیت کا سردار۔ تو دونوں جہانوں کے سردار نے آمین فرمائی ہے تو پھر تو دعا قبول ہی قبول ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ بھئی یہ رمضان ہے، روزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، وہ ہمارا خالق مالک ہے، اور وہ جو ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ صبح سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے کھانا پینا نہیں ہے اور خواہش کو رو کے رکھنا ہے، اس لیے میں تمہیں بہت بڑا اجر اس کا عطا کروں گا۔ فرشتوں کے سامنے اللہ جو ہے نا ہم پر فخر فرمائیں گے کہ یہ میرے بندے ہیں، ضرورت کے باوجود کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں۔ لیکن لوگ، اور پھر شریعت نے عجیب یہ رکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے، شریعت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اس نے روزہ نہیں رکھا، صبح سے نہ نیت کی تھی نہ روزہ رکھا، بلکہ صبح اس نے ناشتہ کر لیا اور اب زور کے ٹائم میں گھر پہنچا۔ جب زور کے ٹائم میں گھر پہنچا تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ امساک واجب ہے۔ اب غروب تک آپ نے رمضان کا احترام رکھنا ہے، روزہ تو دوبارہ رکھنا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی کہ روزہ تو ویسے بھی خراب ہو گیا، اب کھاؤ پیو بھائی، روزہ خراب ہو گیا، امساک واجب ہے۔ اور اسی سے میں یہ مسئلہ، اگر کوئی آدمی وضو کر رہا تھا، منہ میں پانی ڈال دیا، غلطی سے حلق سے نیچے اترا، تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ دوبارہ روزہ رکھے گا، یعنی قضا کرے گا، کفارہ اس پہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ اب کھائے پیے کہ روزے کی قضا تو ویسے بھی کرنی ہے، امساک اس پر واجب ہے۔ اگر امساک نہیں کرے گا تو بے احترامی، بے ادبی ہوگی،
اور بے ادبی کا گناہ سب سے زیادہ ہے، بے احترامی کا گناہ سب سے زیادہ ہے۔ اور چھوٹی سی ایک اور بات بھی کہ کوئی خاتون تھی شرعاً اس کے لیے روزہ رکھنا حرام تھا، لیکن زور کے ٹائم میں وہ پاک ہو گئی، اب اس کے لیے غروب تک امساک واجب ہے۔ اور یہ باتیں جو ہے نا سب ساتھی اور سارے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، میں سوال پوچھ رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہاں ایک بات عموماً چونکہ ہم پنجاب میں ہیں تو یہاں ایک بات کہی جاتی تھی کہ پٹھان جانے رمضان جانے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں، شاید میں غلط ہوں، کہ پہلے یہاں پنجاب کے اندر جو ہے وہ اکثر جو ہے سریعام جو لوگ روزہ نہیں رکھتے سریعام یوں کرتے تھے۔ اب اس چیز کے اندر کمی دیکھنے کو ملی ہے کہ لوگ اگر روزہ نہ بھی رکھتے ہیں کہ سریعام اس طرح نہیں کرتے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا زیادہ عرصہ ادھر گزرا ہے تو یہ تبدیلی کچھ دیکھنے کو ملی ہے کہ نہیں ملی؟ کچھ نہ کچھ اس طرح کچھ اچھائی کی طرف بات جا رہی ہے، لیکن بالکل مطلب یہ ہے نا کہ وہ 100% کیا 70% اس حوالے سے تو اچھائی آئی ہے کہ لوگ اب کھل کر جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ بھائی مطلب یوں کھل کر کھاتے ہیں۔ ہاں دوسرے جیسے احترامات میں دوسری باتیں آتی ہیں اس میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے کہ لوگ اس طرح رمضان کا استقبال نہیں کرتے، لوگ اس طرح رمضان میں وہ تراویح وہ تلاوتیں وہ چیزیں کمی نظر آ رہے۔ لیکن اس طرح جو سریعام، کیونکہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں بس سے اترا، پھر بدائے اڈے کے اندر ادھر ادھر میں نے دیکھا کہ بھئی لوگ سارے کھا رہے پی رہے، تو میں نے کہا یہ کیسا رمضان ہے لوگ، یہ 2006-07 کی بات ہے۔ آگے میں بڑا تو ایک بزرگ آگے سے آ رہے سفید داڑھی ہے، میں نے کہا دیکھیں ہاں، میں نے کہا اس صاحب کی جو تو روزہ ہوگا، میں نے کہا اچھا لگا، تو صاحب کے ہاتھ دونوں پیچھے تھے، جب وہ میرے قریب آیا تو اس نے پیچھے سے سیب نکالا، کچھ نکالا، تو اس نے کہا، میں نے کہا یار میں تو سمجھ رہا تھا اس کا روزہ ہے۔ تو پہلے تو یہ حالت تھی، لیکن اب یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ نہ بھی رکھ رہا ہے تو میرے خیال سے جو ہے وہ، اور یہاں پہ ایک اور خرابی بھی ہے، وہ یہ ہے نا کہ بہت سارے ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی وہ چونکہ سحری کو میری آنکھ نہیں کھلی اس لیے روزہ نہیں ہے۔ بھئی سحری نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکد ہے، بلکہ سحری میں برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی کھاؤ۔ اب اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی اور پھر اس پر صبح ہو گئی تو روزہ اس پر اسی طرح فرض ہے، روزہ اسی طرح رکن اسلام ہے اور روزہ رکھنا چاہیے۔ اور بے احترامی کی آخری بات مفتی صاحب آپ نے پڑھا ہے اور سامعین سن لیں، وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ وان صام دہر کلہ، اگرچہ اس نے ساری زندگی روزہ رکھا نا تو ایک روزے کی جو بے احترامی کی ہے اس کو وہ برکات اور وہ انوارات جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اس کو کبھی نہیں ملیں گے۔ اس کو امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے اور مسند دارمی میں، احمد میں ہے، امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک روزہ بھی اگر کسی نے بے احترامی کر دی اور روزہ رمضان کا توڑ دیا تو ساری زندگی کے روزے اس کا بدلہ نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان جیسے شروع ہو جاتا ہے تو مطلب جہاں مسجد میں ایک صف نمازی ہوتے تو پہلے دن جو ہے وہ 5 صف ہو جاتے ہیں، تراویح میں جو ہے لوگ عشاء کی نماز میں ایک صف ہے تو 3-4 صف ہو جاتے ہیں، لیکن 4 دن گزرنے کے بعد باقی چیزیں وہی معمول پہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ کچھ ہمارے ساتھیوں کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ شروع میں کچھ پڑھ لیں اور پھر آخر میں پڑھ لے اور درمیان والے کو جو ہے نا اسی طرح چھوڑ دیں۔ بہت سارے لوگ روزے کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں، حالانکہ روزہ جو فرض اور رکن اسلام ہے وہ 30 دن ہے تو 30 دن رکھنا چاہیے۔ ایک بندے نے جو شراب پی تھی تو اس کو مار رہے تھے کہ بھائی ہمارے تو بچے بھی روزہ رکھ رہے ہو، تم شراب پی رہے ہو۔ بچے، چھوٹے بچے بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور جو جن میں تحمل ہے ان کے والدین پر واجب ہے کہ ان کو روزہ رکھوائے، جو تحمل جن کو ہے، اور یہ واجب ہے۔ اور اس لیے میں نے اس دن مسجد میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا، ہمارے مولانا صاحب کا بیٹا ہمارے ساتھ پڑھ رہا تھا اسکول میں، تو اس سے ہم پوچھتے تھے، وہ کہتے ہیں میں نفلی روزے رکھتا ہوں۔ تو ہمیں بعد میں سمجھ آئی کہ والد چونکہ عالم تھا، ان کو پتہ تھا بھئی کہ میرے پر واجب ہے کہ اس کو رکھواؤں، تو وہ نفلی روزے رکھتا تھا۔ اب تو یہ ہے کہ لوگ فرض نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ روزے رمضان کے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور یہ کہ وہی رمضان کے برکات اور انوارات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مستفید۔ اچھا، اس میں شاہ صاحب یہ والدین بسا اوقات سستی نہیں کر جاتے یا غفلت کر جاتے، کیونکہ
عموماً تو یہ ہے نا کہ بچہ جتنا بھی بڑا ہو جائے والدین کے سامنے وہ بچہ ہی ہوتا ہے. تو اب تو مثلاً بچہ جو ہے 16-17 سال کا ہو جاتا ہے تو والدین سمجھتے یار یہ ابھی چھوٹا ہے. ان سے کہو بھی کہ بھائی بچے سے جو ہے روزہ رکھو، کہتے یہ تو ابھی بچہ ہے. یہ تو بڑی غفلت ہے. والدین کو چاہیے نا، واجب ان پہ ہے، بچے پہ نہیں واجب. واجب ان پہ ہے کہ جب اس میں تحمل ہے تو اس کو روزہ رکھوائے، اس کو روزہ رکھوائے. جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے نا کہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو حکم کرے کہ نماز پڑھو. اب وہ بالغ تو نہیں ہے نا، مکلف تو نہیں. یہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا، غفلت میں ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں یار کہ وہ غفلت سے شاید وہ توبہ کر لے کہ وہ اس کی لیکن ایک آدمی ہے وہ روزے کی بے حرمتی کر رہا ہے، مطلب سرعام گھوم پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. تو یہ جو گناہ وہ کر رہا ہے کہ لوگوں کو گناہ کی طرف جو ہے وہ ایک قسم کا دعوت دے رہا ہے کہ بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ پاک کھائے پی رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ تو بخاری شریف کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے سارے لوگ معاف ہیں، لیکن جو ظاہر باہر گناہ کرتے ہیں وہ معاف نہیں ہے. یعنی جو ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں وہ معاف نہیں ہے. اور یہ رمضان کی بے احترامی لوگوں میں بڑی ڈٹائی ہوتی ہے، اور بڑا جو ہے نا وہ ایک قسم کا اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں. ہم نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا بھی ہے، کچھ دیکھے بھی ہے. اور وہ آدمی جو ہے نا اس طرح کرتا تھا کہ پانی پی لیتا تھا اور پھر ہنس بھی جاتا تھا. اللہ نے اس کو ایسی سزا دی ہے کہ عبرت ہے. تو دنیا کی سزا تو دنیا میں ملتی ہے اور آخرت والی سزا تو ہے ہی ہے. اللہ کی نافرمانی دیکھو، پولیس کی نافرمانی، فوج کی نافرمانی، حکومت کی نافرمانی لوگ نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ بھئی جیل میں چلے جائیں گے. اور اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سخت ہے. اور اللہ کی عظمت جس کے دل میں ہو نا وہ بہت ڈرتا ہے. وہ پولیس سے نہیں ڈرتا، وہ فوج سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، لیکن صرف اللہ سے نہیں ڈرتا. اچھا شاہ صاحب، احترام رمضان جو ہمارا عنوان ہے، تو اس حوالے سے احتراماً کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جو مین چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک روزہ دار ان چیزوں کو مد نظر رکھے، ان کا احترام کرے تو ان کو روزے کے جو انعامات، ثمرات اور جو وعدے ہیں وہ ان کو مل سکیں گے؟ روزہ ایک تو عوام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے. وہ روزہ یہ ہے کہ بھئی روزہ رکھ لیا اور ساتھ میں جو ہے نا اسی طرح غیبت بھی، جھوٹ بھی، پھر یہ ہے کہ بھئی سارا دن یا سویا رہا یا موبائل میں لگا رہا. تو یہ عوام ایسے جو ہے نا جو ان پڑھ جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار روزے کو موقع ہوتا کہ یہ غروب ہو جائے اور ہم کھائے پیے. دوسرے قسم کا روزہ یہ ہوتا ہے بھئی کہ غیبت سے بھی بچا، جھوٹ سے بھی بچا، وہ ویسے بھی حرام ہے، غیر رمضان میں بھی حرام ہے. غلط جتنے بھی کام ہے اس سے بچا، توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور تہجد پڑھی، صلاۃ تسبیح پڑھی، اپنے معمولات کیے. یہ دوسرے نمبر کا روزہ ہے. تیسرے نمبر کا روزہ یہ ہے کہ سوچ پر بھی پابندی لگا دی، غلط سوچا بھی نہیں. یہ مقربین کا روزہ ہے کہ کوئی غلط بات دل میں دماغ میں نہیں لائی. وہ غیبت کرنا تو دور کی بات ہے اور جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، کوئی غلط بات سوچی بھی نہیں. اور اصل روزہ اسی آدمی کا ہے، اور اس کے پورے برکات اور ثمرات اس آدمی کو ملیں گے کہ جو اللہ کا مقرب ہے اور وہ غلط باتیں ذہن میں بھی نہیں لاتا، دل میں بھی نہیں لاتا. بس رمضان ہے، روزہ رکھ لیا اور ساتھ میں اپنے معمولات میں لگا رہا، کوئی غلط سوچا بھی نہیں. تو یہ جو ہے نا اصل روزہ ہے. اچھا شاہ صاحب، آخری سوال پوچھوں گا کہ رمضان کا احترام جو ہے وہ روزے رکھے سارا جو ہے وہ ہمارے جیسے ہی عید کا دن آتا ہے تو جو کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے، عموماً دیکھا ہوگا نوجوانوں کو کہ عید کی رات ہوتی ہے تو باقی ماشاءاللہ رمضان میں داڑھی رکھتے ہیں، تو جیسے عید کی رات ہوتی ہے تو جا کے سر سے ٹوپی غائب، چہرے سے سنت نبوی غائب، مسجد سے نمازی غائب. تو یہ تو رمضان کا کما حق احترام نہیں ہوا نا. رمضان کا احترام بھی نہیں ہوا. اصل چیز یہی ہے نا کہ رمضان کا جس نے احترام کیا اس کے آخر میں اللہ نے یہی فرمایا لعلکم تتقون. اور اس پہ تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ایک مہینے کے روزے جس نے رکھ لیے تو اس میں اتنا تقوی اللہ پیدا کرتا ہے جس نے رمضان کا احترام کی 11 مہینے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. اور 11 مہینے وہ بالکل جو ہے نا سچا مسلمان اور اللہ کا سچا بندہ رہے گا. یہ ایک مہینے کا جس نے احترام کیا، پورا اس مہینے میں ادب آداب کا لحاظ رکھا، تو 11 مہینے کے تقوی کے لیے یہ کافی ہے. اور اس لیے اللہ نے ایک مہینے کے روزے فرض کیے کہ ایک مہینے تم روزے رکھو نا. تو ایک مہینے روزے رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا
کہ نفل پڑھو تو فرض کا درجہ ہے اور فرض پڑھو تو 70 درجے بڑھ جائے گا، اور اس سے بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے تو زیادہ دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ بھئی وہ مقصود جو روزے کا تھا اگر وہ روح روزے کی ہمارے اندر نہیں آئی تو پھر عید کی رات سے ہی نافرمانی شروع ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ مطلب اگر رمضان کے بعد کی زندگی ہماری پٹری پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا کما حق وہ ہم نے احترام کیا ہے، لیکن اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی جو ہے وہ پھر واپس چلی گئی تو اس کا مطلب ہے رمضان کے ثمرات و احترامات ہمیں نہیں ملے۔ زبردست آپ نے بات کی، رمضان کے احترام بھی نہیں کیے، بلکہ میں جو ہے نا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جی آج روزہ رکھا کل نہیں رکھا، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج والا قبول نہیں ہوا۔ قبول نہیں ہوا۔ اگر وہ قبول ہوتا تو کل بھی آپ رکھتے، اگر وہ قبول ہوتا تو پھر پورا مہینہ ایسے ہی تھا۔ میں تو کہتا ہوں نا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو، اگر وہ قبول ہو گیا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ قبول ہو؟ اگر دوبارہ اللہ نے توفیق عنایت فرما دی آپ نے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے والا قبول ہے۔ قبول ہے۔ صدقہ خیرات آپ نے دیا، دوبارہ آپ کو توفیق مل گئی تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے والا قبول ہو گیا۔ اور اگر آپ نے ایک کام کر لیا اور پھر چھٹی کر لی تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے والا بھی گیا آگے والے بھی گیا۔ نماز جو آدمی پڑھتا ہے اگر اس کو 5 وقت نماز کی توفیق ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے قبول ہی قبول ہے، لیکن اگر وہ ایک پڑھتا ہے اور 2 نہیں پڑھتا اس کا مطلب ہے یہ بھی قبول نہیں۔ یعنی یہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے اس بات کی کہ خیر سے آگے خیر ہی بڑھتی ہے اور خیر سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس نور سے انسان کو جو ہے نا راستہ ملتا ہے، اور راستہ ایسے ہی ملے گا کہ اللہ کی فرمانبرداری میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلے گا تو خیر تو تب ہی ہوگی، نور تو تب ہوگا۔ اور اگر اس نے کوئی خیر کا کام کر ہی لیا غلطی سے اور آگے پھر نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ پہلے والا بھی قبول ہے۔ شاہ صاحب آخری سوال پوچھوں گا کہ بلکہ کہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کوئی نصیحت کریں کہ دیکھیں بزرگ جو عمر اپنی زندگی کے اکثر بہاریں گزار چکے ہیں وہ اگر روزے رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے بھی رکھیں گے، ان کو نصیحت کرنے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں، اور جو نہیں رکھ رہے ہیں تو اللہ کرے کہ ان کو توفیق نصیب ہو جائے، لیکن وہ جو چیز پک جاتی ہے جس حالت تک پہنچ جاتے ہیں پھر اس کی مزید گنجائش نہیں ہوتی۔ نوجوانوں کو اس حوالے سے رمضان کے حوالے سے خصوصی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایک چھوٹی سی اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک آدمی ملا، اب بہت ساری دنیا اس کو جانتی ہے تو میں اس کا نام نہیں لے سکتا اور ویسے بھی مناسب نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے کبھی روزہ نہیں رکھا، عمر اس کی کافی تھی، اور مجھے کہا جی کہ میں کوئی زیادہ چیز میں نہیں کھاتا ہوں، بس ایک جوس اور کوئی جو ہے نا وہ کیک شیک کھا لیتا ہوں، لیکن روزہ میں نہیں رکھتا اور میں رکھ بھی نہیں سکتا۔ اس کو میں نے کہا کہ آپ غلطی کرتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ رکھ کے دیکھ لیں، آپ کے ذہن پہ ویسے ایک چیز سوار ہو گئی کہ میں نہیں رکھ سکتا۔ الحمدللہ اس سال، یہ میں صرف بتانے کے لیے کہ بھئی لوگ روزہ رکھیں، اس سال 30 روزے تھے۔ الحمدللہ اس نے مجھے کہا کہ میرے سارے روزوں کا ثواب آپ کا ہے، جب میں نے رکھے تو 30 پورے کر لی، اور پہلے وہ رکھ ہی نہیں رہا تو تھوڑا سا ڈر بھاگ گیا۔ تو ہمت کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، مجھے ایسے لوگ معلوم ہے کہ دن میں 10 پارے تلاوت، آدمی حافظ نہیں 10 پارے تلاوت، اس کی آنکھ کھل گئی، ویسے تہجد گزار تھا، آنکھ کھل گئی بالکل جو ہے نا وہ اذان کے ٹائم میں، تو انہوں نے کرلی کر کے روزہ رکھا، اس دن بھی 10 پارے تلاوت کی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو سخت گرمیوں میں بھی الحمدللہ، میں نے تو تھوڑا پہلے آپ کو کہا نا کہ دنیا کے کام کاج بھی کرتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے الحمدللہ۔ تو روزہ جو ہے نا یہ تو روحانیت کو بڑھاتا ہے اور نفسانیت کو دباتا ہے، اور یہ جو ہے نا جو آدمی رکھتا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں، پریشانی اس کو ہے جو رکھتا نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں نا جس کا نفس موٹا ہو گیا ہے، جس پر نفس غالب آ گیا ہے، اس کی روحانیت دب گئی ہے تو وہ روزے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو روزے کی جو نے ہمت کر لی اور رکھ لیا تو اس کے لیے میں کہتا ہوں دنیا میں بھی خوشی ہے، آخرت میں بھی خوشی ہے، ضمیر بھی مطمئن ہے، دماغ بھی مطمئن ہے، اور اللہ بھی خوش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش۔ ہم سب کا عقیدہ ہے نا کہ ہمارے اعمال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اب جب ہم روزہ نہ رکھیں، سنت پہ ہم عمل نہ کریں جیسے آپ نے فرمایا، تو پھر جب اعمال پیش ہوں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوگی۔ تو میرے سارے جتنے بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سب کو یہ گزارش ہے کہ آپ ہمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اس کی روحانیت بڑھ جائے گی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور ساری دنیا چاہتی ہے، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، مائیں بھی، بہنیں بھی، جتنے بھی ہمارے
جو ہے نا وہ معاشرے کے مسلمان ہیں، سب چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، بادشاہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو بادشاہ کا قرب تبھی حاصل ہوگا جب ہم بادشاہ کی مان کر چلیں گے۔ اگر بادشاہ کی نہیں مانیں گے تو قرب تو کیا، بادشاہ ہمیں اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گا بلکہ دور کر دے گا ہم سے۔ بلکہ میں کہتا ہوں نا کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، بات تو تھوڑی سخت ہے لیکن اللہ کے غضب کو دعوت دینی، اللہ کی غضب کو اور ہلاکت کو اور لعنت کو دعوت دینی ہے، تو روزہ فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ نوجوانوں کو بھی رکھنا چاہیے، جو بزرگ میرے ساتھی ہیں ان کو بھی رکھنا چاہیے، ماں و بہنوں کو بھی رکھنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آس پاس میں اگر کوئی آدمی ہے تو ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ ان کو کہے بھئی کہ روزہ ضرور رکھو، اور یہ فرض ہے۔ اور ایسا نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں، دیکھو بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے ایمان خراب ہوتا ہے کہ رمضان جانے تو پٹھان جانے، یہ سے ایمان خرابی کا بڑا جو ہے نا خدشہ ہے۔ تو ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہے کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں ہم سے بھوکا نہیں مرا جاتا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ بھوک سے تو میرے نزدیک، میرے خیال میں آج تک میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ مرا ہو، لیکن زیادہ کھانے سے بہت سارے مرے ہیں، اسپتالوں میں بہت مرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان کا احترام نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ سامعین و ناظرین، آپ حضرات نے شاہ صاحب کی بہترین، لاجواب اور خوبصورت گفتگو سنی، اور اس میں جو مین پوائنٹ تھی کہ روزہ جو 3 قسم کے شاہ صاحب نے بتایا کہ ایک عام روزہ، خاص روزہ اور مقربین کا روزہ۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ مقربین کا روزہ جو ہے وہ بن جائے۔ اگر روزہ مقربین کا نہ ہو، کم سے کم خواص کے درجے میں تو ہم آ جائیں، اور جتنا ہو سکے ہم رمضان کا احترام کریں، تاکہ ہم رمضان کے زیادہ سے زیادہ انوارات دیکھ سکیں اور اللہ کے انعامات کے حقدار بن جائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔